صدقۃ الفطر کے متعلق وضاحت کیجیے کہ یہ کیا ہے اور اس کے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں انسان جب روزے رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری ایام میں صدقہ دے دیا کرو، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے صدقۃ الفطر کے دو مقاصد بیان کیے ہیں کہ طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصیام، کہ مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے اور روزے میں ہونے والی غلطیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت چھوٹا بڑا سب پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس سے تو غلطیاں ہوں گی، امکان ہے۔ جو ایسا ہے جس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوا، مثلا بچہ ہے، اس کی طرف سے بھی دیا جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیرات کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مساکین اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ حتیٰ کہ نوزائیدہ بچہ یا گھر میں آیا ہوا مہمان جو آپ کے پاس سے عید گزار رہا ہے، اس کی طرف سے بھی دیا جائے۔ اس کی فرضیت اور اس کے مقاصد کے بعد اس کی مقدار کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کتنا ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، لہذا فرمایا کہ اپنی عمومی غذا سے مراد جو بالعموم انسان استعمال کرتا ہے، اس کا ایک سا وزن کے برابر صدقۃ الفطر دیا جائے۔ سا عربی میں ایک برتن کو کہتے ہیں جسے ناپ کر صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو تولنے اور ماپنے کے لیے کچھ پیمانے ہوتے ہیں، وزن سے اس کا وزن کیا جاتا ہے کہ کتنا ہو گیا، کتنے کلو ہے، کتنے سیر ہے، کتنے من ہے۔ اور کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جنہیں پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں چیز ڈال کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی کلو ہو گئی ہے، اتنی سیر ہو گئی ہے۔ اور کچھ پیمائش کے پیمانے ہوتے ہیں، مگر یہاں وزن کا ذکر ہے کہ ایک رطل اور رطل کا ایک تہائی حصہ اس دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزن کرنے کے لیے باٹ رائج تھے۔ ایک سا کا وزن ہمارے پرانے دور کے مطابق جب سیر چلتے تھے 2 سیر 11.25 اسٹانک، اور جب سے کلو چلے ہیں تو 2.5 کلو وزن بنتا ہے۔ ایک سا یا ٹوپا بھی اسے کہتے ہیں، اس میں 2.5 کلو جنس آتی ہے، لہذا ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو جنس دی جائے۔ صدقۃ الفطر میں نے پہلے عرض کیا کہ عمومی غذا کا خیال رکھا جائے گا، اور جو انسان خود کھاتا ہے اسی میں سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر اس کی عمومی خوراک گندم ہے، آٹا استعمال کرتا ہے،
تو گندم 2.5 کلو یا آٹا 2.5 کلو دے دے۔ اگر اس کی غذا چاول ہے، بالعموم وہ چاول کھاتا ہے، تو وہ 2.5 کلو چاول دے دے۔ اگر کسی کی غذا میں منقع ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، تو وہ دے دے۔ لیکن علماء نے جنس کے بدلے اس کی قیمت دینے کی بھی اجازت دی ہے۔ 2.5 کلو گندم کی قیمت آج کے حساب سے 150 روپیہ بنتی ہے۔ 150 روپیہ فی کس صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ فقہاء اور محدثین میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فقہاء نصف سا کے قائل ہیں اور وہ عراقی سا لیتے ہیں۔ عراقی سا 4 سیر کا ہے تو نصف سا 2 سیر ہو گیا۔ حدیث میں 1 سا کا ذکر ہے اور وہ مدنی سا ہے جس کا وزن 2.5 کلو ہے۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے، بڑے ہی ان کے قابل اعتماد، ایک امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد۔ امام محمد کا واقعہ ہے کہ وہ مدینہ میں تشریف لائے۔ انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد صدقۃ الفطر کتنا دیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جس کا جواب ہم کل آپ کو دیں گے۔ لہٰذا اگلے دن 40 افراد وہ برتن اٹھا کے لے آئے اپنے گھروں سے، جس کو ناپ کر بھر کر ایک فرد کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا جاتا تھا۔ تو امام صاحب نے ان برتنوں کو ایک نظر دیکھا، سب برابر تھے، اس میں وزن کیا تو اس دور کے مطابق 1 رطل اور رطل کا 1/3 حصہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں لا رآ صاحبی ما رأیت الرجع عن قولہ، کہ جو نظارہ میں نے دیکھا ہے اگر میرے استاد دیکھ لیتے تو اپنے قول سے رجوع فرما لیتے، یعنی عراقی سا کی بجائے مدنی سا کو وہ اختیار فرما لیتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا صدقۃ الفطر 1 سا یعنی 2.5 کلو فی کس کے حساب سے دیا جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو آپ کی معمول کی غذا ہے اس میں سے دیں۔ کچھ لوگ کھجوریں منقع اس دور میں کھاتے تھے، کچھ کشمش کھاتے تھے، وہ اس کا صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ جب سے خطہ عرب میں گندم کی آمد شروع ہوئی تو اکثر لوگ گندم کا صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ اب بھی سعودیہ میں رمضان کے آخری عشرے میں گندم کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لوگ وہاں سے خرید کر صدقۃ الفطر ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو غذا آپ کھاتے ہیں اس میں سے صدقۃ الفطر 1 سا کے برابر یعنی 2.5 کلو ادا کر دیں۔ اس کا وقت متعین ہے، ابتدا جب چاہیں کر لیں، یعنی 10 روزے گزرنے کے بعد، 15 روزے گزرنے کے بعد، 20 روزے گزرنے کے بعد جب چاہیں دے دیں۔ لیکن اس کا آخری وقت جو متعین ہے، آخری وقت میں فرمایا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ اکثر لوگ عید کی نماز کو جب آتے ہیں تو وہاں پھر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے اس لیے دے دیا جائے تاکہ جس کو ملا ہے وہ بھی اپنی عید کی خوشیاں منا سکے۔ پھر امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں، ہر ایک پر فرض ہے، بلکہ وہ شخص جسے صدقۃ الفطر ملا ہے اگر اس کے پاس اپنی پونجی، اپنا سامان نہیں ہے، تو جو اسے لوگوں کی طرف سے ملا ہے
اس میں سے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے، اس بارے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔